ابھی میں نے ایک خبر میں نے سنی، پاکستان کے اندر ایک باپ نے اپنی اولاد کو مار ڈالا، 3-4 بچے تھے اس نے مار ڈالا۔ اس سے جب پوچھا لوگوں نے کیوں مارا تو اس کا جواب کیا پتا ہے؟ اس نے یہ جواب دیا کہ عید کے دن پورا محلہ نئے کپڑے پہنے گا، میری اولاد نئے کپڑے نہیں پہنے گی، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا میں ان کو؟ کوئی ہے جواب اس کا آپ کے پاس؟ کوئی ہے؟ بتاؤ اگر کوئی جواب ہو تو میرے، کہ یار تمہارے قریب میں رہنے والا انسان اس وجہ سے اپنی اولاد کو مار دیتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ کپڑا دلا سکے اپنی اولاد کو، نہر میں پھینک دی اس نے 3-4 اولاد کو اپنی۔ یہ کہیں نہ کہیں گناہگار آپ اور ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، وہ باپ تو ہے ہی ہے، اس کے باوجود ہم بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ آئے اور ہمیں حالات دکھ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی مددگار نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ آگے بڑھ کے اگر ہم اپنی اولاد کو 500 روپے کا دلاتے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کو 200 روپے کا سوٹ دلاتے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ تو اپنے شوق مکمل پورے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دروازے پر کوئی آتا ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ مسکین ہے، کہ یتیم ہے، یہ غریب ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ دیا ہے آپ کو، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کے قریب میں، آپ کے رشتہ دار میں جو غریب ہے، دیکھیں رشتہ داروں کے حالات تو سب کو پتہ ہوتے ہیں نا، رشتہ داروں کے حالات تو پتہ ہوتے ہیں نا سب کو، تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کی آپ مدد کریں بھائی، مدد کریں ان کی۔ اب لوگ انسان اسی گمان کے اندر ہے وہ تو میرے خلاف بات کرتا ہے، ابے تو کام ہی ایسے کرے گا تو خلاف بات کرے گا نا وہ، تم اسے کپڑا پہناؤ گے، کھانا کھلاؤ گے، تمہارے خلاف بات کرے گا وہ، خلاف بات کرے گا تمہارے؟ نہیں کرے گا، لیکن تم کھلا کے گنا دو گے تو بات کرے گا۔ تم 5 روپے دے رہے ہو اور دنیا میں 10 روپے گنا رہے ہو کہ میں نے وہ کپڑے پہن رکھا ہو تو میں نے دلا دیے تھے، امام صاحب نے جبہ پہن رکھا میں نے دلایا، امام صاحب نے صحابہ پہن رکھا میں نے دلایا ہے، یہ وہ مسجد کے اندر یہ چیز لگ رہی ہے میں نے کھڑی ہے، تو تم جو گنا رہے ہو تو بیکار ہو جاتا، تمہارا دینے کے باوجود بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ سے مجھے بدلہ چاہیے۔ روزے کا سب سے بڑا ثواب ہے، اس کی وجہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ روزے کا اجر میں خود ہوں یا میں خود دوں گا۔ وہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائی کہ جو اللہ اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ بھوکے گھوم رہے ہو، کسی کو خبر لگ رہی ہے کہ بھوکا گھوم رہا ہے، یا روزہ دار کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ روزے سے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ انسان پتہ نہیں، صرف اللہ اور وہ بندہ جانتا ہے کہ صاحب یہ روزے سے ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے میرے لیے رکھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثواب اتنا عطا فرمایا ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ کام جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کا، اس کی اگر مدت بھی ہے نا، ایک معین ہے کہ صاحب اس کی اتنی نیکیاں ملے گی، لیکن آپ کی نیت میں اخلاص آ گیا تو اس کی نیکی کا آپ انتہا کا آپ سوچ نہیں سکتے ہو۔ صحابہ کے تھوڑے سے دیے گئے راہ خدا کے اندر کوئی انسان قیامت تک بھی خرچ کرے تو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو حضور کو دیکھا، دوسرا ان کا اخلاص۔ اخلاص ان کا اتنا تھا کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں کوئی دوسرے سے کوئی تعریف کرے، کوئی کچھ کرے، اللہ اللہ اللہ، صرف اتنا ہی تھا۔ اور ہمارا، ہم دیتے بھی ہیں نا تو یہ دیکھتے ہیں کوئی دیکھنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ آج 4 دیکھ رہے ہیں تو پکڑا دیتا ہے 5 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، کہ 2 دیکھ لے، 4 دیکھ لے، 5 دیکھ لے، تاکہ گواہ بن جائے کہ صاحب وہ تو بڑا پیسہ بانٹتا ہے یار، حساب نہیں ہے اس کا۔ تو ایسا نہیں بننا ہے بھائی، آپ کو خرچ بھی کرنا ہے نا تو آپ اتنی خاموشی سے دے دیں کہ صرف آپ کو پتہ ہو، اور میں تو کہتا ہوں کہ جیب میں سے ایسے نکالو کہ آپ کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے کتنا دے دیا، کتنا دے دیا۔ یہ ہے، یہ احسان ہے۔